بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 49 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم مفعول مطلق کے فعل کا حذف وجوبی کی باقی 5ویں، 6ٹھی، 7ویں قسم اور 7ویں صورت ہم پڑھیں گے۔ چلتے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مَضْمُونَ جُمْلَةٍ لَا مُحْتَمِلَ لَهَا غَيْرَ نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ اعْتِرَافًا وَيُسَمَّى تَأْكِيدًا لِنَفْسِهِ۔ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مَضْمُونَ جُمْلَةٍ لَهَا مُحْتَمِلٌ غَيْرُهُ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ حَقًّا وَيُسَمَّى تَأْكِيدًا لِغَيْرِهِ۔ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُثَنًّى مِثْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ۔ چلتے اپنے ترجمے کی جانب۔ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مَضْمُونَ جُمْلَةٍ لَا مُحْتَمِلَ لَهَا غَيْرُهُ، اور ان مواضع میں سے وہ مفعول مطلق بھی ہے جو ایسے جملے کا مضمون واقع ہو جس میں اس کے غیر کا کوئی احتمال نہ ہو، جیسے لہو علیہ الف درہم اعترافاً، اور ویسمى تاکیدا لنفسہ، اس کا نام رکھا جاتا ہے تاکید لنفسہ۔ ومنہا ما وقع مضمون جملۃ لہا محتمل غیرہ، اور ان مواضع میں سے وہ مفعول مطلق بھی ہے جو ایسے جملے کا مضمون واقع ہو جس میں اس کے غیر کا بھی احتمال ہو، نحو زید قائم حقا، ویسمى تاکیدا لغیرہ، اس کو تاکید لغیرہ ہی بھی کہتے ہیں۔ ومنہا ما وقع مثنى، اور ان مواضع میں سے وہ مفعول مطلق بھی ہے جو تثنیہ واقع ہو چکا ہو، جیسے لبیک وسعدیک۔ آج کے درس کے اندر مفعول مطلق کے فعل کے حذف وجوبی کا 5واں، 6ٹھا، 7واں مواضع اور مقام بیان فرما رہے ہیں صاحب کتاب۔ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مَضْمُونَ جُمْلَةٍ سے صاحب کتاب نے مفعول مطلق کے فعل کے حذف وجوبی کا 5واں مقام بیان فرمایا۔ فرما رہے ہیں کہ مفعول مطلق جو ایسے جملے کا ماحصل اور خلاصہ ہو جس میں مفعول مطلق بننے کے علاوہ کوئی اور گنجائش ہی نہ ہو، تو ایسے مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے لہو علیہ الف درہم اعترافاً، یہاں محل استشہاد اعترافاً ہے، یہ اصل میں ہے لہو علیہ الف درہم اعترفت اعترافاً۔ اس جملے میں اعترافاً مفعول مطلق ہے جو پہلے والے پورے جملے کا خلاصہ اور ماحصل ہے، کیونکہ لہو علیہ الف درہم کا مطلب بھی اعتراف اور اقرار ہی کرنا ہے، اور اعترافاً کا تو معنی ہی اعتراف کرنا ہے۔ اس میں مفعول مطلق کے خلاف گنجائش بالکل نہیں ہے، کیونکہ اعتراف کے مقابلے میں انکار اور جھوٹ آتے ہیں، اور مذکورہ جملے میں ان دونوں کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ وَيُسَمَّى تَأْكِيدًا لِنَفْسِهِ ہی ہے۔ ہمارے ایسے مفعول مطلق کو تاکید لنفسہ ہی بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ دونوں کا مدلول اور مقصود ایک ہی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مَضْمُونَ جُمْلَةٍ، کہ مفعول مطلق ایسے جملے کا ماحصل و خلاصہ ہو جس میں مفعول مطلق کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی گنجائش ہو، جیسے زید قائم حقا، اصل میں ہے زید قائم حق و حقا تھا، حقا مفعول مطلق ہے جو کہ زید قائم کا خلاصہ اور ماحصل ہے، لیکن زید قائم میں اس کے علاوہ کا یعنی اس طرح کے کھڑے ہونے نہ ہونے کا بھی احتمال تھا،
کیونکہ یہ جملہ خبریہ ہے اور جملہ خبریہ میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ عبارت یوں بن سکتی تھی کہ زید قائم کذبا و باطلا، لیکن حقا مفعول مطلق جو برائے تاکید کیا ہے اس نے آ کر اس احتمال کو ختم کر دیا اور سچ والے احتمال کی تاکید کر دی۔ وَيُسَمَّى تَأْكِيدًا لِغَيْرِهِ، فرما رہے ہیں ایسے مفعول مطلق کو تاکید لغیری بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح یہ اپنے فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے ایسے ہی غیر کے احتمال کو تاکید کے ساتھ دفع کرنے کے لیے بھی آتا ہے، دور کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُثَنًّى، مفعول مطلق کے فعل کو حذف کے وجوبی، فعل کے حذف وجوبی کا 7واں مقام یہاں سے صاحب کتاب ذکر فرما رہے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے کہا وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُثَنًّى، اس عبارت میں دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ 7واں جو موقع اس کا وضاحت ہے اور لبیک و سعدیک کی تحقیق ہے۔ تو صاحب کتاب مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنے کا 7ویں جگہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر وہ مقام جہاں مفعول مطلق تثنیہ کی صورت میں واقع ہو اور مراد تثنیہ سے تثنیہ نہ بلکہ کثرت و تکرار ہو، بے شرط ہے کہ اس کی اضافت فاعل یا مفعول کی طرف ہوئی ہو، تو ایسے مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے لبیک و سعدیک۔ وجہ اس کے حذف کی وہ پہلی ہے کہ خود مفعول مطلق فعل محذوف کے قائم مقام ہے اور اس کا منصوب ہونا قرینہ حذف فعل پر جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اب لبیک و سعدیک کی تحقیق۔ لبیک یہ مرکب اضافی ہے جو کہ مصدر تثنیہ کی اضافت اپنے مخاطب کی طرف ہوئی ہے۔ اصل میں الب لک البابین تھا، یعنی طاعت کے لیے حاضر ہے، پھر الب فعل کو حذف کرنا، مفعول مطلق کو اس کا قائم مقام بنایا تو لک البابین ہو گیا۔ اس کے بعد ثلاثی مزید یعنی باب افعال البابین کے اس بابین جو کہ مصدر ہے اس کو مجرد یعنی ناصرہ ینصرو کی طرف لے گئے تو یہ بن گیا لبا یلب لبین۔ پھر زوائد یعنی لام جر جو حرف ہے اس کو حذف کر کے اس کی اضافت اپنے مفعول یعنی کاف ضمیر مخاطب کی طرف کر دی گئی تو نون تثنیہ گر کر لبیک بن گیا۔ اب لبیک پر قرینہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ اصل میں یہ الب لک البابین تھا، پہلے فعل کو حذف کر لیا گیا، پھر مزید سے مجرد کی طرف اس کو لایا گیا اور درمیان سے زوائد کو حذف کر دیا گیا۔ تو یہ اتنے مراحل اس لیے طے کرا دیے تاکہ مخاطب کو جب بھی بلایا جائے وہ فوراً جواب دے کر حاضر ہو جائیں اور حکم بجا لائیں، ورنہ اس کو اگر اپنے اصل پر رکھیں تو امتثال امر کا فوراً ہونا محال ہوگا، اس لیے کہ اسم میں ترمیم اور تصحیل کر کے لبیک بنایا گیا۔ وقس علی ھذا کلمۃ سعدیک، صرف فرق اتنا ہے کہ لبیک کے اصل میں فعل کے بعد لام جارہ مانا گیا ہے جبکہ سعدیک میں اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ اسعدہ یسعد اسعاد متعدی بنفسی ہی اور الب یلب الباب متعدی باللام ہے۔ لبیک کو بغیر سعدیک کے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن سعدیک کو لبیک کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہنا ہو تو اس سے پہلے لبیک کہنا ضروری ہوگا۔ یہ دونوں اگرچہ تثنیہ ہیں لیکن ان کی کثرت استعمال کثرت تکرار پر دلالت کرتی ہے، اس لیے لبیک کا معنی یہ ہوگا الب بطاعتک البابا بعد البابین، اور سعدیک کا معنی یہ ہوگا اسعدک اسعادا بعد اسعاد۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، آپ کافی دنوں سے مفعول مطلق جو برائے تاکید ہوتا ہے اس کے لیے مسائل احکامات بیان فرما رہے ہیں، لیکن جیسے یہ مسائل ختم ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے
خود ہی پہلے والے مسلک کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ وہ اس طرح کہ یہاں آپ مفعول مطلق کی تاکیدی کو تثنیہ کی صورت میں لا کر اکٹھے ہو گئے، جبکہ وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ فَالْأَوَّلُ لَا يُثَنَّىٰ وَلَا يُجْمَعُ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جہاں وہاں پر تثنیہ اور جمع کی نفی کی گئی تھی وہ اس حقیقی تثنیہ اور جمع کی نفی مراد ہے۔ رہا یہاں پر تو یہ اگرچہ لفظی طور پہ تثنیہ ہے لیکن حقیقت میں تثنیہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد تکرار اور کثرت ہے۔ صاحب حاشیہ نے ہندی کے حوالے سے لکھا، یہاں ایک نکتہ لکھنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، اگرچہ وجوب قیاسی ہے، لیکن ایسے مصادر پر آپ دیگر مصادر کو قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ مصادر خود سماعی ہوتے ہیں۔ یہاں تک تو آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل حاضر ہوتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔